کے اندر ساؤنڈ ویوز ہیں، پھر سگنلز وغیرہ ہیں، یہ تو فزکس کا جواب ہو گیا۔ لیکن میٹا فزکس آ کر سوال کرے گی کہ وہ احساس کیا ہے اور وہ شعور کیا ہے جس کی وجہ سے آواز کو پہچانا جاتا ہے۔ فزکس ختم ہوتی ہے، وہاں سے آگے میٹا فزکس شروع ہوتی ہے۔ Men by nature desire to know کہ آیا روشنی انسان کے احساس کے لیے، انسان کے شعور کے لیے کیوں ضروری ہے؟ مسلمانوں کے پاس علم الکلام ہے، وہ اپنے ڈسپلن کے ساتھ اور اپنے جورسڈکشن کے ساتھ ہے کہ لہٰذا کچھ ایسے پیرامیٹرز ہوں گے، کچھ ایسے اصول ہوں گے جن کے ذریعے ہم ان سوالات کو علیحدہ کیٹیگرائز کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم نو کے پلیٹ فارم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تفہیم فلسفہ جدید کی دوسری نشست کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ محترم حاضرین و سامعین، گزشتہ نشست میں ہم نے فلسفہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج ہم فلسفہ کی شاخیں، برانچز آف فلسفی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب انسان نے شعور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو یہ کائنات اس کے سامنے ایک پھیلی ہوئی نظر نہیں آئی، بلکہ ایک سوال کی صورت میں سامنے کھڑی تھی۔ زمین کی گہرائی اور آسمان کی خاموشی اور خود انسان کا اپنا وجود اس کے لیے ایک بہت بڑا فینومینا بن گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ یہ کائنات پھیلی ہوئی کیوں ہے؟ یہ کائنات، اس میں رنگ عالم و بو کیا ہے؟ اور کائنات میں موجود یہ حسن انسان کو اپنی طرف کیوں اٹریکٹ کر رہا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ حق و باطل کے درمیان باؤنڈری لائنز کیا ہے؟ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان ایک صرف لیونگ تھنگ نہیں رہا بلکہ ایک سوچنے والا بن گیا، اور اسی سوچ کا باوقار نام فلسفہ ہے۔ اور جب انسان سوالات کرتا گیا تو اس کے سامنے ایک بڑا سوال آ کر کھڑا ہو گیا۔ انسان کے جو سوالات تھے وہ بکھرے ہوئے تھے کہ وجود کیا ہے، اور وہ خود کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، یہ حسن کیا ہے، نیکی کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ مختلف قسم کے سوالات پھیلتے رہے، اور ایک بڑا سوال اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ آیا یہ جتنے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، کیا ان کو صرف ایک ہی پیرامیٹر سے دیکھیں گے؟ کیا ان کو دیکھنے کا صرف ایک ہی زاویہ نگاہ ہوگا؟ کچھ ایسے پیرامیٹرز ہوں گے، کچھ ایسے اصول ہوں گے جن کے ذریعے ہم ان سوالات کو علیحدہ کیٹیگرائز کر سکیں۔ تو یہیں سے فلسفہ کی شاخیں بنیاد پڑیں۔ روایتی فلسفے میں، ٹریڈیشنل فلسفی جو ہے، اس میں ان سوالات کو جوابات دینے کے لیے یا ان سوالات کو مختلف کیٹیگریز میں رکھنے کے لیے 5 جو بنیادی برانچز ہیں، 5 بنیادی شاخیں ہیں، جس میں مابعد الطبیعات ہے، میٹا فزکس ہے، اور پھر اس کے بعد اپسٹیمولوجی ہے، علمیات ہے، منطق لاجک ہے، اور ایتھکس اخلاق ہیں، اور پھر جمالیات ایستھیٹک ہیں۔ کچھ نے ایکزیالوجی قدریات، ایک جس میں ہم فلسفے، جس میں ویلیو، کسی چیز کی ویلیو کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کی قدر کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ایکزیالوجی کے تحت ہی ان دونوں کو رکھ دیے۔ ایک طرف ایستھیٹک کو رکھ دیے، جمالیات کو، اور دوسری طرف اس کو اخلاقیات کو، ایتھکس کو رکھ دیا۔ لیکن بات یہی ہے کہ یہی 5 روایتی فلسفے میں موجود ہیں۔ اب کوئی یہ سوچے کہ انہی 5 کے اندر فلسفہ بند ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فلسفہ جو ہے ان 5 سے آگے شروع ہوتا ہے، یہیں سے فلسفے کا آغاز ہوتا ہے، فلسفہ ان میں بند نہیں ہے۔ ان تمام برانچز کو ایک ہی نشست میں ڈسکس کرنا تو انتہائی مشکل ہے۔ خیر، آج ہم جو اس کی بڑی شاخ ہے اور انتہائی پیچیدہ اور گہری شاخ ہے، مابعد الطبیعات یعنی کہ میٹا فزکس، اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے فزکس اور ایک ہے میٹا فزکس، یعنی کہ ایک طبیعت ہے اور ایک مابعد الطبیعات ہے۔ فزکس کیا ہے؟ یہ میرے سامنے کیمرہ ہے، میں سوال اٹھاتا ہوں کہ کیمرہ کیسے کام کر رہا ہے، تو فزکس اس کا جواب دے گی کہ اس کے اندر لینس ہیں، سینسر ہے، روشنی پڑتی ہے، اور یہ سارا ایک ڈیٹا ہے، اس کے پروسیس میں ایک تصویر سامنے آتی ہے۔ تو یہ تو فزکس کا جواب ہوگا۔ لیکن یہی سوال اگر میں یہ کروں کہ آیا انسان کو ضرورت ہی کیوں ہے کیمرہ استعمال کرنے کی؟ انسان کیوں چاہتا ہے کہ اس کی یادیں محفوظ ہوں، اور انسان ان یادوں سے محبت کیوں کرتا ہے؟ انسان کیوں ویڈیو میں ہی آ کر اپنی یادوں کو منتشر کرنا چاہتا ہے، یا اپنی یادوں کو محفوظ کر کے ایک علم یا باقی جتنے بھی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہے وہ کیوں کیمرے کے ذریعے کرنا چاہتا ہے؟ تو یہاں اگر فزکس خاموش ہو جاتی ہے، یہاں سے میٹا فزکس جواب دیتی ہے۔ اسی طرح مائک ہے، مائک کیسے کام کرتا ہے؟ فزکس اس کا جواب دے گی کہ وائبریشن ہے، اور اس کے اندر ساؤنڈ ویوز ہیں، پھر سگنلز وغیرہ ہیں، یہ تو فزکس کا جواب ہو گیا۔ لیکن میٹا فزکس آ کر سوال کرے گی کہ وہ احساس کیا ہے اور وہ شعور کیا ہے جس کی وجہ سے آواز کو پہچانا جاتا ہے، اور آواز کو پہچاننے کی ضرورت ہی کیوں ہے، اور کس ذریعے سے آواز کو پہچانیں گے ہم؟ تو یہ میٹا فزکس ہوگی۔
اسی طرح لائٹس ہیں، اور فزکس کے اگر آ کر سوال کریں کہ یہ لائٹس کام کیسے کر رہی ہیں، اس کے اندر کرنٹ ہے، بجلی ہے اور فوٹونس وغیرہ ہیں، تو یہ پورا ایک پروسیس ہے۔ لیکن میٹا فزکس جب سوال کرے گی کہ انسان کے اندر کون سا ایسا احساس ہے جس کی وجہ سے وہ روشنی سے محبت کرتا ہے، آیا روشنی انسان کے احساس کے لیے، انسان کے شعور کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو جہاں سے فزکس ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے میٹا فزکس شروع ہوتی ہے۔ فزکس کا تعلق عموماً ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ہمارے روزمرہ مشاہدے میں ہیں اور جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور جیسے مثال کے طور پر کیمرہ ہے، کیمرہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے مشاہدے میں۔ اب اس کے بارے میں جو سوالات ہوں گے کہ کیمرہ یہ کام کیسے کرتا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، تو اس کا جواب فزکس دے گی۔ لیکن وہ چیزیں جو بظاہر ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں، جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، ان کے بارے میں جو سوال ہوگا وہ میٹا فزکس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر کیمرہ کیوں بنایا گیا ہے، تو اب یہ کیوں، یہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں کچھ ایسا سوال کرنا جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آ رہا، تو سارا میٹا فزکس میں آ جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مغالطہ بن جاتا ہے جسے کیٹیگری مسٹیک کہتے ہیں، کہ ہم جو فزکس والی چیزیں ہیں جن پہ لاز آف نیچر لگتے ہیں یا طبی قوانین لگتے ہیں، طبیعت وغیرہ قوانین لگتے ہیں، ان کے بارے میں جو سوالات ہوتے ہیں وہی اٹھا کر ہم ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں جو میٹا فزکس ہے، جو لا آف نیچر سے ماورا ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم ایک چیز کی کیٹیگری کے کوشچن اٹھا کے دوسری چیز پہ فٹ کر دیتے ہیں، یہ ایک جس میں ایک پیرامیٹرز میں جس میں رکھا جاتا ہے دوسرے کو بھی اسی پیرامیٹرز میں رکھتے ہیں، تو یہاں سے کیٹیگری مسٹیک بن جاتی ہے اور مغالطہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ ارسطوٹل نے اسے فرسٹ فلسفی کا نام دیا ہے میٹا فزکس کو، لیکن میٹا فزکس کا لفظ ارسطوٹل نے، ارسطو نے خود ایجاد نہیں کیا تھا، فرسٹ فلسفی کا نام دیا، اور جو انہوں نے میٹا فزکس پہ کام کیا ہے ان کی مشہور زمانہ کتاب میٹا فزکس ارسطوٹل کی آج بھی مشہور ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ارسطوٹل کی وفات کے کئی سال بعد ان کی ارسطو کی کتب کو ترتیب دیا جا رہا تھا، چونکہ انہوں نے منطق پہ لکھی ہوئی ہیں، طبیعت پہ لکھی ہوئی ہیں، کافی مضامین وغیرہ ان کے پھیلے ہوئے تھے جو منتشر تھے۔ تو ایک فلسفر تھا اینڈرونیکس دا روڈز، وہ ان کو ترتیب دے رہا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ کچھ کتابیں فزکس میں ہیں اور کچھ لاجک پہ ہیں، اور کچھ ایسی کتابیں جن میں وجود کے بارے میں بات ہے، جن میں علت کے بارے میں بات ہے، کچھ اس میں ماورا باتیں ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، جو کتب تھیں ان کو ان فزکس کی کتابوں کے بعد رکھ دیا، اور یہ نام دے دیا میٹا فزیکا، کہ یہ فزکس کے بعد آنے والی کتب ہیں۔ اور بعد میں جب زمانہ گزرا اور ان کتب کا مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ واقعی ہی اس میں جو باتیں ہیں وہ مادہ سے ماورا باتیں ہیں۔ تو میٹا، ویسے میٹا کا مطلب ہوتا ہے دور، ماورا، تو یہاں اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ میٹا فزکس جو فزکس سے ماورا ہے۔ ارسطوٹل نے جو کتاب لکھی ہے میٹا فزکس، اس کا آغاز ہی بڑی زبردست لائن سے کرتے ہیں، آل مین بائی نیچر ڈیزائر ٹو نو، کہ تمام انسان اپنی فطرت کے ان کی فطرت میں ہے، انسانیت کی فطرت میں ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور یہیں سے آگے جا کر اس میں جو بک 2 ہے اس میں جا کر وہ 4 علتوں پہ بات کرتے ہیں جنہیں ہم 4 ریزن کہتے ہیں۔ پہلی مادی علت ہے، یعنی کہ بنیادی عناصر جو میٹیریل کاز ہے، اور دوسری سوری علت ڈیزائن فارمل کاز، تیسری فاعلی علت یعنی بنانے والا ایفیشینٹ کاز، اور چوتھی غائی علت مقصد فائنل کاز۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے مسلم فلاسفر ابن سینا، فارابی اور ابن رشد نے ان علل کو، جو ریزنز وغیرہ، کازز وغیرہ، ان کو پھیلایا اور مسلم فلسفہ میں ایک نئی بنیاد رکھی، یہ دنیا والوں کے سامنے ایک نئی چیز رکھی۔ اور اسی میں ارسطوٹل نے وزڈم پہ بات کی ہے، جس میں ہم حکمت پہ بات کرتے ہیں، اور ایک جگہ پر جا کر وہ سارا کچھ گاڈ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جو وزڈم ہے ہم پہنچ نہیں سکتے، حکمت جسے ہم کہتے ہیں پہنچ نہیں سکتے، وہ ایک ایسے ایک وجود ہونا چاہیے جو سب کچھ جانے۔ تو یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور انتہائی بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ میٹا فزکس کی 3 برانچز ہیں، وجودیات اونٹولوجی، اور الہیات تھیولوجی، اور کونیات کاسمولوجی۔ وجودیات کسی چیز کے وجود کے بارے میں، یعنی اسٹڈی آف بینگ کے بارے میں اس میں بات کی جاتی ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں برکلے کا آئیڈیالزم ہے، پلیٹو کا آئیڈیالزم ہے، اور جان لاک کا ریپریزنٹیٹیو آئیڈیالزم ہے، اس طرح کارل مارکس کا ڈائلیکٹیکل اور میٹیریلزم ہے۔ تو جب ہم انٹولوجی پہ بات کریں گے کسی نشست میں، تو اس میں ہم ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے۔ وجود ہی وہ چیز ہے جس میں ہم سوال کرتے ہیں کہ اس چیز کا وجود ہی کیوں ہے،
तो आइडियलिज्म वाले अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं, बर्कले अपने नुक्ता नज़र से, और प्लेटो अपने नुक्ता नज़र से, कार्ल मार्क्स उसे अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं। दूसरी इसकी जो ब्रांच है कौनियात, कॉस्मोलॉजी, यानी कि जिसमें हम ज़मान और मकान, टाइम और स्पेस के बारे में, हकीकतों के बारे में सवाल करते हैं। और तीसरी है इलाहियात, जिसमें अल्टीमेट जो रीज़न है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसके बारे में सवाल किया जाता है। अब यहाँ से आकर मुबालगा बाज़ हज़रात कहा जाते हैं, जैसे अली अब्बास जलालपुरी साहब ने इकबाल और इल्मुल कलाम में लिखा है कि जो इल्मुल कलाम है वो आया ही यूनान से, और मुसलमानों ने इसे अडाप्ट करके और फ़लसफ़े के मद्दे मुकाबल कर दिया है। हालांकि इस तरह नहीं है। जो मुसलमानों के पास इल्मुल कलाम है वो अपने डिसिप्लिन के साथ और अपने जुरिस्डिक्शन के साथ है कि इलादा डिसिप्लिन के साथ खड़ा है। जैसे साइंस कभी फ़लसफ़े की शाख थी, लेकिन अब फ़लसफ़े से बिल्कुल जुदा है, इलादा डिसिप्लिन के साथ है। इस तरह जो इल्मुल कलाम है वो फ़लसफ़ा के महतात अब नहीं है। जो पहले इल्मुल कलाम फ़लसफ़ा के महतात कहा जाता था वो क्रिश्चियन का था या बाकी मज़ाहिब का था जो महदूद था, लेकिन तो यहाँ एक मुगालता है। तो ये मुगालता इसी वजह से पैदा हुआ है कि थियोलॉजी को जो है वो इल्मुल कलाम समझा गया है। हैं अगली नशिस्त में, जिसमें हम फ़लसफ़ा की बाकी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।